سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کا نذرانہ جھوم جھوم کر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انشاءاللہ عید الفطر کی نماز ابھی عیدگاہ میں 8:45 پر ادا کی جائے گی۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کا لاکھوں بار کروڑوں بار شکر ہے، ہم ساری زندگی اس کا شکر ادا کرنا چاہیں پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اور یہ فخر کی بات ہے کہ اللہ پاک نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ آپ سب لوگ ادھر توجہ دیں، ادھر بالکل تو کوئی توجہ نہ دیں، اور جو بھی صاحب آئیں ان سے بالکل صف کے طریقے سے جانمازیں بچھوائیں، یا جو اپنا کپڑا لے کر آئے وہ صف کے طریقے سے بچھائیں۔ بالکل اس سے بچھا لو ادھر کو عادل۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ پاک قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تم پوری گنتی کرو۔ اللہ پاک نے صاف فرمایا کہ تم پوری گنتی کرو۔ اب گنتی کا ہے گی، آج ہم اور آپ جو عید سعید عید الفطر منا رہے ہیں، جو اللہ رب العزت کی یہاں پر عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم پوری گنتی کرو روزوں کی۔ اور گنتی پوری ہوتی ہے، یہ نہیں کہ 28 ہو گئے یا 27 ہو گئے یا 25 ہو گئے یا 20 ہو گئے۔ اگر کسی نے 10 رکھ لیے تو 10 ہو گئے اس کے، کہ اس نے پورے روزے کر دیے۔ کسی نے 20 رکھ لیے تو اس نے پورے روزے کر لیے، منمانی کر لی، یہ نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے 28 روزے رکھے ہیں تو اس نے گنتی پوری نہیں کی ہے، اس لیے کہ اس نے ایک روزہ چھوڑ دیا ہے۔ اور اگر ایک روزے کی قضا، ایک روزے کا اجر اگر انسان چاہے کہ میں ایک روزے میں نے جو چھوڑا ہے بغیر عذر شریعے میں اس کا ثواب کما لوں، تو ساری زندگی نفلی روزے رکھتا رہے لیکن ایک روزے کا ثواب نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ یہ فرض ہے، اور جو 11 مہینے میں باقی روزے رکھتے ہیں لوگ وہ نفلی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم گنتی پوری کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے بیٹا تم چھوٹے چھوٹے پیچھے چلے جاؤ تو بہتر رہے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اب روزوں کی گنتی کر چکے ہیں لوگ، رمضان رکھ چکے ہیں، رمضان نماز تراویح بھی ادا کی ہیں، تلاوت کلام اللہ بھی کر رہے ہیں لوگ۔ اب اللہ رب العزت نے انعام و اکرام سے نوازا۔ یہ رحمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، رمضان شریف کو برکت والا مہینہ کہا جاتا ہے، رمضان شریف کو مغفرت والا مہینہ کہا جاتا ہے، رمضان شریف کو جہنم سے آزادی والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کیا ہے خاصیت؟ اس کے 3 حصے ہیں، 3 عشرے ہیں رکھے ہیں اللہ رب العزت نے۔ اس میں ایک عشرہ 10 دن کا ہوا کرتا ہے، تو پہلے روزے سے لے کر 10ویں روزے تک یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنی رحمت اور برکت کی بارش فرماتا ہے، پہلے روزے سے 10ویں روزے تک۔ اسی طریقے سے 10ویں روزے سے 11ویں روزے سے 20ویں روزے تک
اللہ پاک اپنے بندوں کی مغفرت و بخشش فرماتا ہے۔ اب 20 میں سے 21 میں سے 29 یا 30 میں تک اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اب اللہ نے آگے فرمایا کہ تم گنتی پوری کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا میں تمہیں جو تم نے روزے رکھے ہیں، جو تم نے نماز تراویح ادا کی ہے، جو تم نے میرا ذکر و اذکار کیا ہے، جو تم نے تلاوت کلام اللہ کی تلاوت کی ہے، اب میں تمہیں انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ پہلے عشرے میں تم پہ رحمت و برکت کی بارش فرماؤں گا، دوسرے عشرے میں تمہاری مغفرت فرما دوں گا، اور تیسرے عشرے میں تمہیں جہنم سے آزاد فرما دوں گا۔ جتنے سارے رمضانوں میں لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جب یہ چاند رات ہوتی ہے، جب چاند چمک جاتا ہے، اللہ پاک اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے پورے مہینے بھوکے رہے، روزہ رکھا، پیاس کو برداشت کیا، کھانا نہیں کھایا، نفسانی خواہشاتوں کو مارا، میرے بندوں نے میری محبت میں اپنی تمام خواہشاتوں کو ختم کر دیا۔ اے فرشتوں، میں نے تم گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگوں کو پورے مہینے میں جہنم سے آزاد کیا تھا، آج آخری رات میں اتنے ڈبل لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہوں۔ اگر 10 لاکھ کو اللہ نے آزاد فرمایا جہنم سے رمضانوں میں، تو یہ جو چاند رات ہوتی ہے، اس رات میں اللہ رب العزت 10 لاکھ کو اور آزاد فرما دیتا ہے۔ مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اور بڑائی بولو، اسی آیت کریمہ میں اور اللہ کی بڑائی بولو۔ اب اس کا مطلب کیا؟ زمانے جاہلیت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سال میں 2 دن خوشیاں مناتے ہیں، تیوہار سمجھ کے مناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمانے جاہلیت کا تیوہار تھا، جو زمانے جاہلیت کی خوشی کا دن تھا، وہ چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں ایسی خوشی عطا فرمائی ہے کہ تمہیں صبح و قیامت تک اللہ پاک اس خوشی سے تمہیں نوازتا رہے گا، عطا فرماتا رہے گا۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہیں خوشی میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمائی ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ جانماز ادھر لے کے جائیں، چاہے کسی کو دے دیں۔ دیکھو کسی کپڑے پہ جانماز مت بچھاؤ، دوسرے کو بھی جگہ دے دو، اگر ہو سکتا ہے وہ لے کے نہیں آؤ۔ مومن مومن کا بھائی ہے، اور ہم اور آپ سب نیکی کا کام کرنے کے لیے آئے یہاں پر۔ ایک بار بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بڑائی بولو، اللہ کی تعریف کرو۔ اب تعریف نماز پڑھنے کے لیے آئے، اس میں جب آپ نماز پڑھیں گے سبحانک اللہم پڑھیں گے، اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے، کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کہا آپ نے؟ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، جو سارے عالمین کا رب ہے۔ آپ نے تعریف کی، آپ سجدہ ریز ہوئے، آپ نے اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ آج کا جو دن ہے عید الفطر کا دن ہے، کوئی یہ سوچے اگر میں عید الفطر کے دن کہیں سنیما ہال میں جا کر کوئی فلم دیکھوں گا یا کوئی ایسا کام کروں گا جس سے شریعت مطہرہ نے روک رکھا ہو، ایک پابندی عائد کر دی ہو، پابندی لگا دی ہو، تو وہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت نے یہ دن تمہیں یعنی سیر و تفریح کے لیے عطا نہیں فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو تمہیں یہ دن عطا فرمایا ہے وہ اللہ نے اپنی بڑائی کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ ہم اس کی عبادت کریں، نفلی عبادت کریں، نفل پڑھیں، درود شریف کا ورد رکھیں، اللہ کا ذکر و اذکار کریں، تسبیح و تقدیس کریں، تو اللہ رب العزت نے یہ ہمیں خاص دن عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم عذاب جو یہاں پر آئے ہیں اور
یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور عیدگاہ میں جب تشریف لے کے آتے ہیں آپ سبھی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ صف کے حساب سے اپنی جانماز بچھائیں، اور اگر کسی کی جانماز یا چٹائی یا کپڑا بچھا ہوا تو اس کے اوپر نہیں بچھائیں، دوسرے مومن بھائی کے لیے بھی جگہ دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا فرمانے کے لیے جا رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ٹائم جو ہے 8:24 ہو چکے ہیں، اور پورے 8:45 پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بچے کھیل رہے تھے۔ بچوں میں دیکھا کہ ایک بچہ دور بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوئے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیٹا بتاؤ، تم پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہو، پرانا لباس ہے، تم رو رہے ہو، آج تو عید الفطر کا دن ہے، خوشی مناؤ۔ وہ بچہ اور رونے لگا۔ اگر کسی پریشان زدہ سے کوئی پوچھے پریشانی کے تعلق سے تو وہ یہی سوچے گا یہ میرا ہمدرد ہے، اور اللہ رب العزت نے آمنہ کے لال کو تو ساری دنیا کا ہمدردی عطا فرمائی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا، یا میں اس لیے رو رہا ہوں، عید کا دن ہے، سب بچے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے باپوں نے انہیں بہترین نیا لباس بنایا ہے، میرے بھی باپ تھے، وہ ایک جنگ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور وہاں پر اسلام کے لیے جنگ لڑی اور شہادت نوب جام پی لیا، اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی۔ آج میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ نہیں ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، آج مجھ سے یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ بیٹا تمہارے کپڑے ہیں یا نہیں ہیں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ خوشیاں تو اس کی ہیں جس کے باپ ہیں، خوشیاں تو ان کی ہیں جن کی مائیں ہیں، جن کے بچے نیا لباس، عمدہ لباس، بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے بلکہ میں تو یہ کہوں گا، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بچے نے عرض کیا ہوگا تو اللہ رب العزت کا یہ آسمان بھی اس کی باتوں پہ ناز کرے گا کہ اسے ایسا کپڑے عطا کرنے والا مل گیا جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو صدقہ عطا فرمایا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیٹا پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو میں تمہارے لباس کا انتظام کروں گا۔ اور کہا، بیٹا تمہاری بہن فاطمہ بن جائے کیسا رہے گا، تمہارے بھائی علی بن جائیں کیسا رہے گا، تمہارے بھائی حسن حسین بن جائیں کیسا رہے گا۔ وہ بچہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے ذات، یہ اگر یہ ذات یہ ذات ہے تو یہ ذات مصطفیٰ ہے، جو فاطمہ کو میری بہن بنا رہے ہیں، جو حضرت حسن حسین کو میرا بھائی بنا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور کاشانہ مبارک پہ پہنچے اور کہا کہ اے عائشہ، اس بچے کو کپڑے پہناؤ، اسے نہلاؤ، اسے خوشبو وغیرہ بساؤ اس کے جسم پر۔ تاریخ گواہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نیا لباس پہنایا، خوشبو لگائی اس کے جسم پر۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کاندھے مبارک پہ اس بچے کو بیٹھارا۔ اب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، وہ کوئی بچہ اور نہیں تھا، وہ بچہ وہ تھا جو جس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی یتیموں کی تعریف کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
وہ بچہ یتیم تھا، تو کسی بھی بچے کو، یتیم بچے کو دیکھو اس کے سر پہ نہیں کھاتے ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین غذائیں عطا فرمائی ہیں، افطاری میں بہترین غذائیں استعمال کرتے ہیں، سحری میں بھی بہترین غذائیں استعمال کرتے ہیں، لیکن آج کے دور میں روزے بہت دیکھا جائے تو بہت بے اسلامی ماحول معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان کچھ سب تو نہیں گلیوں میں کھاتے گھوم رہے ہیں، روزوں کا ادب نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جب حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ رات کے واقعے سے اللہ پاک نے قرآن میں ایک آیت کریمہ، دو آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، اس کی محبت پر کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کے لیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ جزاء ولا شکورا، اور فرماتے ہیں ہم تمہیں کھانا دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور تم سے کوئی شکر گزاری نہیں چاہتے ہیں۔ یعنی ہم جو یہ کھانا دے رہے ہیں تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ تم ہمارے لیے اس کا شکر ادا کرو یا تم ہمارے لیے کچھ اس کا بدلہ دو، اس کا بدلہ تو اللہ رب العزت دینے والا ہے۔ تو ہم اور آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے اپنی عبادت کے لیے، ہم اس کی عبادت کریں اور اس کا شکر ادا کریں، ہمیشہ اس کی نافرمانی نہ کریں۔ 8:37 ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آج بہت اچھا ماحول ہے، آپ سب لوگ صفے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ ادب کے دائرے میں ہم اور سب لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ادب مصطفیٰ عطا فرمائے۔ اچھا، میں 2 اعلان کروں گا، آپ اسے بہت غور سماعت فرمائیں اور اس پہ عمل بھی کریں۔ اور قریب 1 مہینہ ہو چکا ہوگا تب میں نے مسجد میں بھی، مسجد مولا علی میں یہ اعلان کیا تھا اور لوگوں نے اس بات پر عمل کیا۔ اب انشاءاللہ پورے مجمع میں، یہ عیدگاہ میں آپ سب لوگوں کے سامنے حاضر ہو کے یہ اعلان کر رہا ہوں اور آپ اس پہ عمل کریں، کیونکہ مجھے دین کی بات بتانا آپ کے لیے مجھ پہ حق ہے، نہیں بتاؤں گا تو میری پکڑ ہوگی، اور آپ اس پہ عمل کریں، آپ نہیں عمل کریں گے تو آپ کی پکڑ ہوگی۔ جب کسی کا وصال ہوتا ہے تو سوگ کے، تعزیت کے 3 دن ہیں۔ 3 دن اس کے گھر پہ جا کے آپ تعزیت کر سکتے ہیں، اس کے گھر پہ جائیں تعزیت کے لیے، تسلی دیں۔ 3 دن کے بعد سوگ ختم ہو گیا، رونا دھونا یہ سب بالکل سخت منع 3 دن کے بعد، اور 3 دن میں بھی رونا نہیں چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس صبر کا اجر عطا فرماتا ہے، صبر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب تیجا ہوتا ہے تو اس دن لوگ بریانی بناتے ہیں اور دعوتیں کرتے ہیں، لوگوں کھلاتے ہیں۔ یہ امیروں کے لیے جو حالت مالی ہے ان کے لیے یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر آپ عمل نہیں کریں گے اس بات میں تو آپ سمجھنے کہ مرنے کے بعد تو کیا ہونا ہے، ایک ایک بات کا حساب ہونا ہے۔ تو یہ دعوت کر کے کھلانا، یہ خوشی کے موقع پہ دعوت کر کے کھلانا جائز۔ جیسے کسی کی شادی آپ ولیمہ کریں، بیٹی کی شادی اس میں اللہ نے دیا ہے تو آپ اس میں کھلائیں،
عقیقے کے موقع پر کھلائیں، 11ویں شریفی فاتح کر کے لوگوں کو کھلائیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، یا کسی بھی خوشی کے موقع پر کھلائیں، لیکن یہ میت کی جو دعوتیں ہوتی ہیں یہ دعوت نہیں کریں، اس پہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت میری زبان میں تاثیر فرما دے اور آپ کو اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر دوسری بات یہ، جو عید آتی ہے، جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو عید والے دن لوگ اس کے گھر پہ جاتے ہیں تعزیت کے لیے کہ پہلی عید ہے، وہاں چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عید کا دن بہت ہی خوشی اور مسرت کا عطا فرمایا ہے، اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس گھر کے پرانے کپڑے پہنتے ہیں کہ غم کی عید ہے کہ اس سال نئے کپڑے نہیں پہنیں گے، تو وہ نئے کپڑے پہنیں، اور اگر یہ باتیں سوچ رہے ہیں تو یہ بدعت سیاح ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور جو روتے ہیں عید کے دن اپنے جو وصال فرمایا جاتا ہے ان کے لیے، تو یہ بھی سخت وعید ہے، اسے رونا نہیں چاہیے، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو جاتے ہیں